یہاں چینل پہ میں نے ایک بات پیش کی ریفرنس کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، یہاں بھی وہ بات حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بات صرف یہ نہیں کہ ذات محمد سے پیار کیا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ذات محمد کے ساتھ بات محمد سے بھی پیار کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کتاب ہے ترمذی حدیث کی، اس کے اندر ایک حدیث ہے مسئلہ بیع اور شرع، خرید اور فروخت۔ وہ حدیث پیش کی گئی، تقریر ترمذی اس کی شرح ہے، اس کے اندر حدیث پیش کی گئی اور نیچے دو اماموں کے اقوال کو درج کیا، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بات کو توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ حدیث پیش کی گئی، اوپر حدیث ہے مسئلہ بیع اور شرع، خرید اور فروخت کے اوپر۔ اس حدیث کے حوالے سے نیچے دو ائمہ اکرام کے اقوال کو درج کیا گیا، ایک امام کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام کا نام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی وہ حدیث کے متضاد تھی، حدیث کے مخالف تھی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی جو رائے تھی وہ حدیث کے مطابق تھی۔ اب کیا ہونا چاہیے کہ جس کی بات حدیث کے مطابق ہو اس کو لے لی جائے؟ تو میرے محترم بھائیوں، وہاں پر ان صاحب نے جن کا کتاب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تقریر ترمذی، حدیث رسول اللہ موجود، وہ نیچے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود جو کہ حدیث کے مخالف میں تھا لیکن امام شافعی کا حدیث کے مطابق تھا۔ اب حق و انصاف تو یہ ہے ان الترجیح علی الشافعی فی هذه المسئلہ، کہ اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کو ہے۔ کیوں؟ امام شافعی کی بات حدیث کے مطابق ہے۔ الحق والانصاف، حق و انصاف تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کو ہے، بل نحن المقلدون ابی حنیفہ، لیکن ہم مقلد ہیں ابو حنیفہ کے، لہذا ہم پر تقلید کرنا واجب ہے امام ابو حنیفہ کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات محمد سے پیار کرنے والا بہت کم ملے گا، ذات محمد سے پیار کرنے والے دعوے دار بہت ملیں گے۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب اللہ کی قسم ہے ذات محمد سے پیار کرنے والا تھا۔